نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، انسان کی کامیابی اس حقیقت میں مضمر ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کو صدق دل کے ساتھ یاد کرے، اس کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرے، اس کی محبت اور عظمت انسان کے دل میں صحیح طور پر گہرائی میں داخل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں بشاشت ایمانی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی دلوں کی گہرائی میں ایمان کی حقیقت اس طریقے سے رچ بس جاتی ہے کہ دل سے اسے جدا نہ کیا جا سکے، یہی شرح صدر ہے اور یہی اللہ کا نور ہے۔ قرآن نے کہا: افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا تو وہ اپنے رب کے نور پر قائم ہے، روشنی اور ہدایت اس کے سامنے ہے۔ گویا کہ مسلمان جس کے قلب میں اللہ کی محبت اور عظمت، اس کی ہیبت و جلال قلب میں راسخ ہو گئی، تو یہی کامیابی اللہ کی اس محبت کے نتیجے میں ایک ذمہ دار فرد انسانی معاشرے میں وجود میں آ جائے، یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے کہ اس کی زندگی کے تمام اعمال اللہ کے احکامات و قوانین کے تابع ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اتباع میں ہو جائے، اللہ کے ساتھ سچے تعلق کا اثر اللہ کے عبادات، معاملات اور انسانی زندگی کے باہمی تعلقات پر اثر انداز ہو۔ اس تعلق میں اللہ کے راستے میں دو طاقتیں ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غفلت میں مبتلا کرنے والی چیزیں، قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں ان کا تذکرہ کیا۔ ایک انسانی زندگی میں انسان کو منحرف کرنے والی طاقت و قوت سیاسی ہے اور ایک معاشی ہے۔ گویا کہ ایک ایسا سیاسی نظام جو افرادی قوت کے بل بوتے پر انسانوں کو اللہ کے ذکر اور تعلق سے روکتا ہے، گروہی طبقاتی مفادات کا اسیر بنا دیتا ہے، یہ محبت الہی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور دوسرا وہ اقتصادی اور معاشی نظام جو انسانوں کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، انسانوں کا تعلق اللہ سے قائم کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان دونوں کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم
ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری سیاسی طاقت، جو تمہارے نوجوان ہیں، تمہارے اوپر حکمران طبقے ہیں، یہ تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کریں اللہ کے ذکر سے، اور تمہارے مال بھی اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ بنا دیں۔ مال انسانی ضرورت، اس ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے، انسانی فائدے کے لیے اسے استعمال میں لایا جائے تو درست ہے، لیکن مال کی محبت میں غرق ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اللہ کے اس تعلق اور حکم کو بھول جانا جو مال کے درست استعمال کے حوالے سے دیا گیا ہے، یہ سب سے بڑی غفلت۔ ایسے ہی اولاد، نہ صرف اپنی نسبی اولاد بلکہ اپنی قوم اور برادری اور ملک کے افرادی قوت کی اساس پر یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے قانون کی اب ضرورت نہیں رہی، یہ سیاسی طاقت صرف اور صرف ذاتی، گروہی یا طبقاتی مفادات کے لیے استعمال کی جائے، تو یہ بھی بہت بڑی غفلت۔ دنیا میں کوئی معاشرہ طاقت کے بغیر قائم نہیں ہوتا، سیاسی طاقت بھی ضروری ہوتی ہے، یعنی اس قوم کی وہ افرادی قوت جو اس قوم کی حکومتی رٹ کو قائم کرنے کا باعث بنتی ہے، یہی حکومتی رٹ اس سوسائٹی کی شناخت ہوتی ہے، اس قوم کی نمائندگی کرتی ہے۔ 20 کروڑ عوام کی نمائندگی ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے، ملک کا صدر کرتا ہے، حکمران طبقے کرتے ہیں۔ گویا کہ ان 20 کروڑ اولاد کی نمائندگی کرنے والی طاقت و قوت اگر وہ اللہ کی یاد سے غفلت برتے اور وہ اس طاقت کے بلبوتے پر ظلم، ناانصافی، انسانیت دشمنی یا دیگر اقوام کے ساتھ جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کھڑا کرے، تو یہی طاقت غلط استعمال ہوتی ہے۔ کسی ملک کی دوسری شناخت اس کے مالیاتی اثاثے ہوتے ہیں، اس کا معاشی نظام ہوتا ہے، اقتصادی قوت ہوتی ہے۔ یہ طاقت و قوت اللہ کے خلاف بغاوت پر اکسائے، اس کے قوانین اور ضابطوں کو پسے پش ڈال دے، اپنی مالیاتی طاقت کی بنیاد پر انسانی حقوق سلب کرے، معاشرے میں طبقات پیدا کرے، تو یہی غفلت میں مبتلا کرنے والا، یہی انسانوں کے ذہنوں سے اللہ کے قانون کو پسے پش ڈالنے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن اگر یہی طاقت، سیاسی اور معاشی قوت انسان دوست، انسانوں کے فائدے کے لیے کردار ادا کرے، اللہ کے احکامات کو غالب کرے، تو یہی طاقت و قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہی کام کیا، انبیاء یہی کرتے ہیں کہ ان دونوں طاقتوں کو ختم نہیں کرتے سرے سے، بلکہ ان طاقتوں کو استعمال کرنے کا دوسرا رخ متعین کرتے ہیں۔ اگر وہ حکمران طبقات اپنی غلط کاریوں سے باز نہیں آتے تو انہیں راستے سے ہٹا کر انسان دوست طاقت و قوت پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ حکومت کے بغیر تو کوئی انسانی معاشرہ اپنی شناخت نہیں رکھ سکتا، مالی اور اقتصادی قوت کے بغیر معاشرے کی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ بات ہے اس کے درست استعمال اور غلط استعمال۔ اس آیت مبارکہ میں
ان دونوں کو سرے سے ختم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں طاقتیں اور قوتیں تمہیں اللہ کے احکامات اور اس کے قوانین اور ضابطوں اور اللہ سے تعلق کے راستے میں غفلت میں مبتلا نہ کریں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، مال تو تمہارے ہیں، تمہاری طاقت ہے، تمہاری قوت ہے، اولادکم تمہاری اولاد ہے جس سے تمہاری طاقت و قوت بنتی ہے، لیکن یہ طاقت و قوت اللہ کے قوانین پر عمل درآمد کے راستے کی رکاوٹ نہ بن جائے تمہارے لیے۔ یہ بنیادی حقیقت قرآن حکیم نے واضح کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے قوانین کو انسانی معاشرے میں غالب کرنے کی آج موجودہ دور میں جو طاقتیں اور قوتیں ہیں، کیا ہم نے درست تناظر میں ان کا تعین کر لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں غفلت پائی جاتی، اللہ کے راستے کی رکاوٹیں درست تناظر میں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ آج اللہ کے ساتھ سچے تعلق کے راستے کی رکاوٹ جو سیاسی اور معاشی نظام ہے، اس رکاوٹ کے بارے میں بے شعوری پائی جاتی ہے۔ ہم کسی فرد میں شیطان تلاش کرتے ہیں، کہیں سے کسی جن اور غیبی شیطانی قوت کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے ساتھ ہر وقت اپنے سسٹم کے طور پر ہم پر مسلط ہے، اس سے غفلت۔ یہ شیطانی اور طاغوتی طاقت و قوت جو ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، اس سے بے شعوری ہے۔ آج کے شیاطین الانس والجن انہی دو طاقتوں کے ذریعے سے سوسائٹی پر مسلط، سوسائٹی کے حقوق سلب کر رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل بنا رہے ہیں، اللہ کے تعلق میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ حکومتی طاقت غلط مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مالی اور اقتصادی قوت اللہ کے راستے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن حکیم نے مکے کے مشرکوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ وہ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ مال کا استعمال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، نہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے کمزور پڑ گیا، دین کی عظمت اور اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں رہی، ایمان پر وہ شرح صدر جسے قرآن حکیم نے نور سے تعبیر کیا ہے وہ ہمارے سینوں سے نکل چکا، وہ دینی عقل و شعور جو ہماری شناخت تھی ہمارے وجود سے جا چکی، لیکن کبھی سوچا کہ یہ نور کیوں نکلا، یہ عقل کیوں ماری گئی، یہ غفلت کیوں پیدا ہو گئی، یہ سوچ اور سمجھ کیوں سلب ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ سرمایہ پرستی پر مبنی سیاسی اور معاشی نظام ہماری سوسائٹی کا احاطہ کیے ہوئے، ہمیں اپنی جکڑ بندیوں میں جکڑے ہوئے، جس نے ہماری عقل مار دی، ہمارا نور سلب کر لیا، ہماری شناخت ختم کر دی، ہمارا اللہ سے تعلق منقطع کر دیا۔ سرمایہ پرستی کا بھوت اس سوسائٹی پر مسلط، بھائی بھائی کا دشمن، قبیلہ قبیلے کا دشمن ہے، انسان انسانوں کا دشمن ہے، اقوام اقوام کی دشمن ہے۔ جنگ عظیم اول سے لے کر اب تک
عالمی طاغوتی شیطانی سامراجی قوتوں کی شیطانی جنگ آج بھی ہماری سوسائٹی کو جلا کر راکھ کر رہی ہے، ایمان سلب کر رہی ہے، سرمایہ دارانہ مفادات کے لیے انسانوں کے سروں کا فٹ بال بنا رہی ہے، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے۔ کروڑوں انسان اس عالمی جنگ کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، جنگیں جاری ہیں، تشدد اور دہشت گردی، اسلحے کی فروخت کے کارخانے مسلسل 24 گھنٹے مہلک ترین اسلحہ بنا رہے ہیں۔ انسانیت جہنم کدہ بنے گی؟ لڑنے کے بہانے کہیں نسل کے ہیں، کہیں قوم کے ہیں، کہیں مذہب کے دیوانے بارود کی آگ برساتے ہیں۔ اسلحے کی طاقت کے بل بوتے پر انسانوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ مذہب بھی اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سیاست کے خوبصورت عنوانات بھی اسی غفلت کو پیدا کرنے کے لیے، معاشی اعداد و شمار کی جادوگری بھی تمام ملکوں کے وزرائے خزانہ ہر قوم کے ہر سال میں اس سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ بڑی تباہی اور بربادی ہے، غفلت میں مبتلا کرنے والی بات۔ مال کا وہ اقتصادی قانون جو دین اسلام نے دیا، اس سے غفلت، اور جو سامراجی قانون ملکوں اور قوموں کو یرغمال بنانے والا طریقہ کار اور منہج سوسائٹی پر مسلط۔ سیاست کا وہ ضابطہ جو انسانوں کو امن دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، وہ پسے پش ڈال دیا گیا، اور بد امنی کے فروغ کے لیے وہ عالمی سیاسی شطرنج کے کھلاڑی اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے لیڈروں اور قوموں، اقوام عالم کو اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے مہرے ہیں، بین الاقوامی سیاسی بساط کے شطرنج کے یہ مہرے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی تو غفلت، اور اسی غفلت کو توڑتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اسی غفلت کو ختم کرتے ہیں علماء ربانیین اور مجددین امت، کہ یہ بے شعوری کی چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی جائے، یہ غلاف پھاڑ دیا جائے، انسانی جوہر، اس کی اصل فطرت، اسے باہر نکالا جائے، کہ وہ اپنے اللہ کو پہچان کر اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو اپنائے جو انبیاء علیہ السلام کا وتیرہ رہا ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے علی وتیرۃ الارتفاق الرابع، چوتھے ارتفاق یعنی بین الاقوامی نظام کے قائم کرنے کے وتیرے پر۔ اب نبی کے قانون کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے، نبی کی تعلیمات کو روشن کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کہ انہوں نے جس بین الاقوامی نظام کے قیام کے لیے، قومی سسٹم کو درست کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا، آج کا مسلمان اسے اپنائے۔ اس وتیرۃ الارتفاق الثالث والرابع کو چھوڑ کر جو بھی تعلق مع اللہ کی شکلیں ہوں گی وہ محدود اور سطحی ہوں گی، ناقص اور ادھوری ہوں گی، انسانی معاشرے کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ یہ پختہ شعور حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے یہ حرکت کی، غفلت میں مبتلا رہا، بے شعوری کی چادر تان کر غفلت کی نیند سوتا رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارے میں ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کیا بے شعوری اور غفلت کی چادر عافیت کوشی کے پردے میں چھپ کر غفلت کے ماحول میں رہ کر خسارہ اٹھانا ہے، یا اس بے شعوری کی چادر کو اتار کر
عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے دینی نظام کی عقل، شعور، فہم اور بصیرت پیدا کرنی ہے اور اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ان بنیادی اساسی اصولوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔